السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدارس اسلامیہ کے سفر کی اس قسط میں ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں مدرسہ عزیز القرآن چانڈی گھیر شاہجہاں پور ضلع سہارنپور کی طرف، جو کوہ شیوالک کے دامن میں واقع ہے۔ یہ مسلمانوں کی ایک مختصر سی آبادی ہے۔ یہاں کے سادہ لوح مسلمانوں کا گزر بسر مویشیوں پر اور چھوٹی موٹی تجارتوں پر ہوتا ہے۔ کچھ معمولی کاشتکار بھی ہیں، لیکن اہل اللہ اور بزرگان دین سے ان کا ہمیشہ عقیدت و محبت کا تعلق رہا ہے۔ یہ علاقہ دینی اور اقتصادی اعتبار سے انتہائی پسماندہ ہے۔ یہاں پہنچنے کے لیے پکی سڑکیں بھی موجود نہیں، جنگلوں کے راستے ہو کر یہاں پہنچا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ چھوٹی چھوٹی جھگیوں اور گھیروں میں رہتے ہیں، بھینس اور بکریاں پالتے ہیں۔ ان کا دودھ قریب کی بستی میں لے جا کر فروخت کرنا ہی ان کا کاروبار ہے۔ یہ لوگ بڑے محنت کش اور جفا کش ہیں، لیکن تعلیم کی طرف ان کا رجحان کچھ خاطر خواہ نہیں ہے۔ ایسے لوگوں میں دین کو زندہ رکھنے اور ان کی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے مدرسہ عزیز القرآن نے، جو مقامی طلباء و طالبات کو قرآن اور ضروری عصری مضامین کی تعلیم کی سہولت فراہم کر رہا ہے۔ اس مدرسے میں مکتب، حفظ قرآن کریم، انگریزی، سائنس، ہندی اور میتھس وغیرہ کی معیاری تعلیم دی جاتی ہے۔ مدرسہ عزیز القرآن میں طلباء کی تعداد 230 ہے، جس میں سے تقریباً 100 کے قیام و طعام کا انتظام مدرسے کی جانب سے ہوتا ہے۔ دارالاقامہ میں رہنے والے طلباء کی خاص بات یہ ہے کہ یہ تمام طلباء آس پاس 50 کلومیٹر ہی کے ہیں۔ مدرسے میں طلباء کی تعداد زیادہ دکھانے کے لیے دوسرے صوبوں کے بچوں کو یہاں نہیں لایا گیا ہے۔ اس مدرسے کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں کے مسلمانوں کی ارتداد سے حفاظت فرمائی ہے۔ اس پوری بستی کا ہم نے خاص طور پر جائزہ لیا۔ یہاں پر پختہ سڑکیں نہیں ہیں، ندیوں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ پہاڑوں کے دامن میں لوگ گھاس پھوس سے بنے ہوئے گھیروں میں رہتے ہیں۔ یہاں کے لوگ غریب مگر بڑے غیور ہیں۔ آپ دیکھیں گے ان بچوں کے جسم پر نہ ہی اچھے کپڑے ہیں اور نہ ہی پیروں میں جوتے، مگر اس مدرسے کی محنت کہ یہ جس حال میں بھی ہیں قرآن کریم اور ضروری عصری علوم کی تعلیم پا رہے ہیں۔ یہاں کے ذمہ دار عمومی تعلیمی رجحان نہ ہونے کی وجہ سے گھر گھر اور جھگی جھگی جا کر بچوں کی تشکیل کر کے ان کو مدرسے میں لے کر آتے ہیں اور ان کی تعلیم کا نظم کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس مدرسے کی بدولت یہاں ایمان اور قرآن کی شمع روشن ہے۔ ہم نے یہاں کے طلباء اور اساتذہ سے بھی ملاقات کی اور پورا دن ان کے ساتھ گزارا۔ میرے جیسے کمزور انسان کے لیے یہاں کے سخت موسم میں رہنا بڑا مشکل تھا۔ سلام ہو ان جاباز اساتذہ پر جنہوں نے اس مدرسے میں خدمت کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اس مدرسے کے بانی و محتمم حضرت مولانا محمد طاہر صاحب شیخ الحدیث مدرسہ فیض ہدایت رحیمی رائے پور اور خلیفہ رئیس المحدثین علامہ شیخ محمد یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ فی الحال یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ آئیے مدرسے کے نائب محتمم مولانا محمد عامر صاحب کی زبانی مدرسے کے احوال اور مستقبل کے منصوبوں کو سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عامر مدرسہ عزیز القرآن کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مدرسہ عزیز القرآن کوہ شیوالک کے دامن میں گاؤں چانڈی گھیر پوسٹ کوڑی کھیڑا میں واقع ہے، جس کے اندر اس وقت 230 طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ، جن میں سے 75 طلباء وہ ہیں اس وقت جن کا قیام و طعام مدرسے کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ باقی سال کے شروع میں یا کبھی درمیان میں 100 کچھ طالب علم بھی یہاں رہے ہیں، جن کا کھانا رہنا سہنا سب نظام مدرسے کی طرف سے رہا ہے الحمدللہ۔ مدرسے کے اندر قرآن پاک کی تعلیم، تجوید، 5ویں ہندی انگلش کے ساتھ تعلیم دی جاتی ہے۔ اس مدرسے کے اندر آس پاس کے جو طلباء ہیں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں 50 کلومیٹر کی دوری تک کے طالب علم، اور خاص طور پر وہ لوگ جو جنگلوں میں آباد ہیں یا اس کے آس پاس آباد ہیں، اس ادارے کو قائم کیا گیا ان کی تعلیم و تربیت کے لیے الحمدللہ۔ بحسن و خوبی مدرسہ تعلیم و تربیت کے اعتبار سے انجام دے رہا ہے۔
مدرسے کا سنگ بنیاد مورخہ 27 جمادی الاولیٰ سن 1432 مطابق 12 اپریل 2012 کو اس مدرسے کے بارے میں کئی مرتبہ علامہ شیخ محمد یونس صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ حکم فرماتے رہے کہ کوہ شیوالک کے دامن میں کوئی مدرسہ شروع کیا جائے۔ اکابرین امت نے اس کام کو انجام دیا اور حضرت شیخ کو اطلاع کی، یہ کام شروع کر دیا گیا۔ خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ ایسے لوگوں کے درمیان کام کرنا چاہیے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس وقت جو ہے مدرسے کو، چونکہ اپنے جو جنگلوں میں کچھ لوگ رہتے ہیں ان کے بچے مدرسے میں کم ٹھہر پاتے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے ارادہ کیا ہے کچھ مکاتب قائم کیے جائیں اور وہاں 20-30 بچوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان کی تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ جب وہ آگے ان کی تعلیم پہنچ جائے پھر وہ یہاں مدرسے میں تعلیم حاصل کریں، اس کی بڑی اہم ضرورت ہے اس وقت۔ اور مدرسے کے اندر پانی کا جو انتظام ہے وہ ناکافی ہے، تقریباً 7 لاکھ روپے کے اندر یہاں پانی کا انتظام ہو سکتا ہے، چونکہ کافی گہرائی میں پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے اس کام کو پائے تکمیل کو پہنچائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مدرسے کا جو بجٹ ہے مالی، وہ محرم کے شروع میں یا سفر المظفر کے اول میں ختم ہو جاتا ہے، اور پھر رمضان تک کچھ تھوڑی بہت آمد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے چلاتے ہیں۔ باقی قرض رہتا ہے کافی، جو رمضان میں آمدنی ہوتی ہے تو قرض ادا کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح پورا سال پورا ہو جاتا ہے۔ مدرسے کے اندر اس وقت جو ہے 10 آدمیوں کا اسٹاف ہے، جن میں سے ایک باورچی ہے، 2 ہندی انگلش پڑھانے کے لیے ماسٹر ہیں، اور باقی لوگ حفظ ناظرہ اور تجوید قاعدے کی تعلیم کے لیے اساتذہ اکرام مقرر ہیں ماشاءاللہ۔ اس وقت مدرسے کی جو ضرورت ہے وہ ایک اہم ضرورت یہ ہے سامنے کہ جو طالب علم یہاں رہنے والے ہیں تو ان کے لیے سونے کے لیے رات کو اگر بیڈ کا انتظام ہو جائے تو بہت بہتر ہوگا، جس کا خرچ تقریباً 3000 روپے ہوگا ایک بیڈ کا۔ مدرسے کا جو سالانہ خرچ ہے وہ تقریباً 31 لاکھ کچھ روپے ہوتا ہے، جس میں سے ہر سال 5.5 یا 6 لاکھ روپے کا مدرسہ مقروض ہو جاتا ہے سال کے آخر تک۔ پھر رمضان کی آمدنی کے بعد اس قرض کو ادا کر دیا جاتا ہے، اور آئندہ سال جو ہے مدرسے کا کام شروع کر دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ سن 1432 سے لے کر آج تک 40-50 بچے الحمدللہ حافظ ہو چکے ہیں، اور اس سال بھی الحمدللہ 6-7 بچے حافظ ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور امت کے لیے ان کو نفع بخش بنائے، آمین۔ یہ مدرسہ ایسی جگہ پر واقع ہے کہ یہاں کے مسلمان، غریب مسلمان ہیں جو خاطر خواہ مدرسے کی خدمت نہیں کر پاتے، ان کی گنجائش نہیں ہوتی اتنی کہ وہ مدرسے کے اخراجات کو برداشت کر سکیں۔ ان کے لیے یہی بڑی بات ہے کہ وہ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیج کر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرا سکیں۔ اور اس وقت جو مدرسے کے اندر تعمیر ہے، جو طالب علم یا اساتذہ اکرام یہاں قیام و طعام کے ساتھ رہتے ہیں، جو بلڈنگ مدرسے کی بنی ہوئی ہے وہ ناکافی ہے، اور بلڈنگ کے اندر کام بھی کافی باقی ہے، رنگ روگن کا ہے، کیواڑ کھڑکی کے اوپر پالش وغیرہ نہیں ہوئی کافی دنوں سے، لاک ڈاؤن کے بعد سے، اور نئی بلڈنگ کی بھی ضرورت ہے۔ مدرسے کی تمام ضروریات آپ حضرات کے سامنے ہیں، اور طلباء کیسے رہتے ہیں، کیسے کھانے کا نظم رہتا ہے، تعلیم کیسی ہوتی ہے، سب چیزیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں۔ اب میری درخواست ہے کہ اگر آپ حضرات مدرسے کا تعاون کرنا چاہیں، اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیں، یا زکوٰۃ سے مدرسے کا تعاون فرمانا چاہیں، یا للہ رقم سے مدرسے کا تعاون فرمانا چاہیں، تو آپ مدرسے کا تعاون فرمائیں۔ اور براہ کرم اگر آپ مدرسے کے اکاؤنٹ میں کچھ رقم ارسال فرماتے ہیں تو آپ ہمیں فون یا واٹس ایپ کے ذریعے سے اطلاع فرمائیں، تاکہ ہم آپ کی رسید آپ تک پہنچا سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی خدمت کو قبول فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ
کہ اللہ تبارک و تعالی غیب کے خزانوں سے اس کی تمام ضرورتوں کو پورا فرمائے، اور جو لوگ اس کی مدد اور تعاون فرماتے ہیں یا اس کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر اور نعم البدل عطا فرمائے۔ تو یہ تھے مدرسہ عزیز القرآن چانڈی گھیر شاہجہاں پور ضلع سہارنپور کے مختصر سے احوال۔ میں تمام اہل خیر حضرات سے خصوصی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی زکوٰۃ اور صدقات اور عطیات کی خاطر خواہ مقدار کے ذریعے اس مدرسے کا تعاون فرمائیں۔ میرا کام ایسے ضرورت مند مدارس کو تلاش کرنا اور ان کا تعارفی ویڈیو بنانا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے مدرسے کا ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں یا اہل خیر حضرات میں سے کوئی ہندوستان کے کسی بھی مدرسے کا ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو میں مفتی نثار قاسمی اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ اسکرین پر دیے ہوئے یا ڈسکرپشن میں دیے ہوئے نمبرات پر رابطہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واشتكي ضيقي دربا سحيق العطايا